بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں تلوار کی چمک نہیں بلکہ سوچ کی گہرائی تاریخ کو بدل دیتی ہے۔ 28 ہجری تقریباً 649 عیسوی زمین پر اسلامی سلطنت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایران، شام، عراق اور مصر جیسے خطے اسلامی پرچم کے سائے میں آ چکے تھے، لیکن ایک دروازہ ابھی بھی کھلا تھا، سمندر کا دروازہ، اور اس کے پیچھے ایک طاقت کھڑی تھی، بازنٹائن امپائر، جو زمین پر مسلسل کمزور ہو رہی تھی مگر سمندر میں ابھی بھی بادشاہ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے پہلی بار سنا، اگر زمین فتح ہو چکی ہے تو اب سمندر فتح ہوگا۔ اور اس سوچ کے معمار تھے گورنر شام حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی سلطنت شام تک پھیل چکی تھی تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ایک دور اندیش حقیقت کو محسوس کیا۔ دشمن صرف زمین سے نہیں آ رہا تھا بلکہ سمندر سے بھی مسلسل حملے کر رہا تھا۔ اسی خطرے کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک نئی حکمت عملی سوچنا شروع کی۔ اگر دشمن سمندر کو استعمال کر رہا ہے تو ہمیں بھی سمندر میں جانا ہوگا۔ بازنطینی سلطنت نے ایک خطرناک حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی، ساحلی حملے، ہٹ اینڈ رن، اچانک چھاپے، سپلائی لائنز کی تباہی اور سائیکولوجیکل وارفیئر۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ قبرص تھا۔ اور قبرص کیوں اہم تھا؟ قبرص صرف ایک جزیرہ نہیں تھا، یہ ایک نیول کمانڈ سینٹر تھا، یہ ایک فارورڈ ملٹری بیس تھا، اور یہ ایک انٹیلیجنس ہب تھا جہاں سے پورے مشرقی میڈیٹرینین کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ یعنی جس کے پاس قبرص تھا وہ سمندر کا بادشاہ تھا۔ یہ وقت تھا جب اسلامی ریاست ابھی اپنے ابتدائی استحکام کے مراحل میں تھی۔ حضرت معاویہ نے کئی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ مسلمانوں کو ایک نیول فورس بنانی چاہیے تاکہ سمندری خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب ہر بار انکار کرتے رہے۔ حضرت عمر اس معاملے کو صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی جانوں اور ریاستی ذمہ داریوں کے زاویے سے دیکھا۔ سمندر ایک غیر مستحکم اور خطرناک میدان تھا۔ عرب لشکر ابھی اس تجربے سے ناواقف تھے۔ سمندری طوفان اور جہاز رانی کے خطرات بہت زیادہ تھے۔ ریاست ابھی زمینی فتوحات میں مصروف تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ یہ فیصلہ کسی مخالفت پر نہیں تھا بلکہ احتیاط اور ذمہ داری پر مبنی تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تاریخی تبدیلیاں ہوئی۔ کچھ سال بعد حالات مکمل بدل چکے تھے۔ اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی مگر ساحلی خطرات بڑھ گئے تھے اور بازنطینی بحری حملے زیادہ منظم ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ نے دوبارہ درخواست پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اب صورتحال کا گہرا جائزہ لیا۔ حضرت عثمان نے صورتحال کو نئے عالمی تناظر میں دیکھا۔ اب مسلمانوں کے پاس تجربہ اور وسائل بھی موجود تھے اور دفاعی ضرورت بھی مسلمانوں کی بڑھ چکی تھی۔ دشمن سمندر کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس بار اجازت دے دی گئی۔ یہ فیصلہ اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ اب پہلی بار مسلمان سمندر میں داخل ہونے جا رہے تھے۔ حضرت معاویہ صرف ایک گورنر نہیں تھے، وہ ایک اسٹریٹجک آرکیٹیکٹ تھے۔ انہوں نے اس ساری صورتحال کو 3 لیول پر دیکھا۔ نمبر 1 ملٹری لیول، دشمن زمین پر کمزور لیکن سمندر سے حملہ آور تھا۔ دوسرے نمبر پر اکانومک لیول، ساحلی تجارت اس وقت خطرے میں تھی۔ اور نمبر 3 اسٹریٹجک لیول، قبرص دشمن کا پاور پروجیکشن سینٹر تھا۔ اور پھر
فیصلہ آیا دشمن کو اس کے گھر میں جا کر روکا جائے، یعنی سمندر میں۔ یہ فیصلہ اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی، لیکن یہ صرف جنگ کی تیاری نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں نے شام کے ساحلوں پر نئی نیول یارڈز تعمیر کی، لکڑی کی کٹنگ کی انڈسٹری لگائی گئی، روپ اینڈ سیل مینوفیکچرنگ کی گئی، اور مجاہدین کو میڈیٹیرین انجینئرنگ ٹیکنیک سکھائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اب ملٹی ریجنل فورس بنی، جس میں عرب جنگجو، شامی تجربہ کار ملاح اور مصری نوٹیکل ایکسپرٹ شامل تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسلامی فوج ایک ہائبرڈ فورس بنی، مطلب لینڈ اور سی۔ لیکن اب خطرناک سفر اور سمندر کا امتحان شروع ہونا تھا۔ جب اسلامی بیڑا تیار ہوا اور اسلامی بیڑا روانہ ہونے لگا تو یہ صرف ایک جرنی نہیں تھی، یہ ایک سائیکولوجیکل وار تھی۔ لیکن اس سفر میں کئی چیلنجز آنے والے تھے، یعنی غیر معروف سمندری راستے، طوفانی لہریں جس کا کبھی مسلمانوں نے سامنا نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیویگیشن کی کمی، اور مسلمانوں میں خوف اور انسرٹینٹی بھی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان سب سے بڑا کمپاس تھا اور قیادت سب سے بڑی تھی۔ کئی سمندری مشکلات کے باوجود مسلمان قبرص کی زمین پر پہنچے اور اسلامی فلیٹ قبرص کے ساحل پر اتری تو تاریخ نے سانس روک لی۔ بازنٹائن شوق تھے کہ یہ کیا، عرب اب سمندر میں بھی آ گئے ہیں۔ جب اسلامی بحری بیڑا قبرص کے ساحل سے ٹکرایا تو یہ خاموش آمد نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل امتحان تھا۔ قبرص کے ساحل پر رومی مقامی گورنر نے فوراً دفاعی نظام فعال کیا۔ ساحلی علاقوں میں ہلچل مچ گئی۔ جنگ ابھی نہیں ہوئی تھی، مگر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی مسلمانوں کے دستے ساحل کے قریب اترے، رومی نگرانی کرنے والے دستوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ اس وقت مسلمانوں نے بھرپور جواب دیا اور چند منٹوں میں ہی رومی دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ ایک مختصر مگر فیصلہ کن جھڑپ تھی، جس نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ حملہ معمولی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش مسلمانوں کے سامنے آئی۔ قبرص کے چھوٹے چھوٹے ساحلی قلعے دفاعی لائن کا حصہ تھے۔ مسلمانوں نے جب اندرونی سمت پیش قدمی کی تو قلعوں سے پتھر اور تیر برسائے گئے۔ تنگ راستوں میں شدید قریبی لڑائی ہوئی، یعنی کلوز کمبیٹ۔ سپاہیوں نے ڈھالیں آگے کر کے دیوار کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جھڑپ زیادہ دیر نہ چل سکی کیونکہ بازنٹائن سپاہ کی تنظیم کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے پیچھے ہٹ گئے، مگر اس کے بعد ایک بار پھر رومی کمانڈر نے آخری کوشش کی۔ رات کے اندھیرے میں چھاپا مار گروہ مسلمانوں کے کیمپ کی طرف بھیجے گئے، مگر صورتحال الٹ گئی۔ مسلمان پہلے ہی الرٹ تھے، کیمپ کے گرد پہرا سخت تھا۔ چھاپا مار دستے گھات میں آ گئے۔ یہ جھڑپ چند لمحوں میں ختم ہو گئی اور دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اصل لڑائی صرف میدان میں نہیں تھی، بلکہ رسد سپلائی پر بھی تھی۔ اب رومیوں نے خوراک کے قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ مسلمانوں نے رسد کے روٹوں کو سیکیور کیا، چھوٹے گروہوں نے راستوں کی حفاظت سنبھالی۔ یہ ایک سائلنٹ وار تھی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ سب سے اہم جھڑپ جسمانی نہیں تھی، بلکہ اس جنگ میں نفسیاتی تھی۔ رومی حیران تھے کہ عرب سمندر سے آئے ہیں، اس کے باوجود مسلمان مسلسل منظم پیش قدمی کر رہے تھے۔ ہر جھڑپ کے بعد دشمن کا حوصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہی سائیکولوجیکل پریشر تھا جس نے اصل مزاحمت توڑ دی۔ یہ کوئی کیوٹک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ڈسپلن ایکسپینشن تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر قبرص بھی مکمل جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بازنٹائن سپورٹ کمزور تھی۔ مسلمانوں کی ملٹری ڈومیننس واضح تھی۔ جزیرہ مکمل تباہی سے بچنا چاہتا تھا، اور آخرکار ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ اسلامی خلافت کو قبرص کا پولیٹیکل کنٹرول دیا جائے، سالانہ خراج دیا جائے اور قبرص پر بازنٹائن کا انفلوئنس ختم ہو۔ یہ جنگ صرف ایک جزیرے کی نہیں تھی،
یہ عالمی پاور اسٹرکچر کی تبدیلی تھی۔ پہلی اسلامی نیول پریزنس ہوئی اور بازنٹائن نیول کو جھٹکا لگا اور مسلمانوں کے لیے فیوچر نیول ایکسپینشن کی بنیاد بنا۔ اسی جنگ سے متعلق ایک تاریخی واقعہ جو بہت مشہور ہے، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام حرم رضی اللہ تعالی عنہا اس مہم میں شریک تھی اور اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ یہ واقعہ اس جنگ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ روایات کے مطابق جس کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام حرم کے گھر تشریف لائے، وہاں آرام فرمایا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کریں گے۔ ام حرم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ وہ بھی ان میں شامل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب پہلی اسلامی بحری مہم قبرص کی طرف روانہ ہوئی تو ام حرم رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے ساتھ شریک ہوئی۔ سفر کے دوران وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی۔ ان کی قبر آج بھی قبرص میں معروف ہے۔ اس جنگ کے بعد مسلم نیول فلیٹ مضبوط ہوئی، مسلمانوں کی شپ بلڈنگ انڈسٹری مضبوط ہوئی اور میڈیٹرین میں مسلمانوں کی طاقت بڑھی اور بازنٹین کا انفلوئنس کم ہو گیا۔ یہ آغاز تھا ایک اسلامی میری ٹائم ایرا کا۔ جنگ قبرص ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت صرف زمین پر نہیں ہوتی، اصل طاقت ویژن میں ہوتی ہے اور وہ قیادت جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ ایک امپائر کی سمندر میں حاکمیت ختم ہونا تھا، اور یوں تاریخ نے پہلی بار دیکھا کہ جب ایمان سمندر میں اترا تو لہریں بھی رستہ دینے لگی۔ تو یہ تھا جنگ قبرص کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔